اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک آواز کریں گے جی، ساؤنڈ والے سے گزارے، صرف ایک آواز، ایک بیک اپ رپیٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ابھی ہے ختم کر دیجئے، بالکل سادہ اکا جیسے غصے سے کرتے ہیں نا، ایک آواز کر دیو جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ تھوڑی سی آواز کھول دیجئے، سیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ موبائل آنے تھلے ہو جے بچ پاؤ پترو، کوئی بندہ موبائل باہر نہ ہوئے، جیب پا لو۔ اینے کیمرے لگے نے، میں سمجھا میں پی ٹی آئی چھڈن آیا جن کیمرے لائے نے انہوں نے۔ مہربانی فرماؤ حضرت تے اے دوست ذرا اتنے آ سکتے ہیں، اتنے آؤ ذرا میں پچھلے نو ویکھاں، ادھر آؤ مہربانی۔ کوئی بندہ اگے نہ آئے، سارے بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ تے، چونکہ میں کھڑے ہو کے شاید ہی کدی تقریر کیتی ہوئے، لیکن آج میں کھڑا اس تو آیا بھی دیوانے پیچھے بیٹھے تو نظر نہیں آ رہے، میں تہانوں ویکھن دی نیت کیتی ہے۔ تے کیمرے والے جلدی کیمرے لاؤ تو تھلے بہ جاؤ تسی بھی، کوئی بندہ مینوں کھڑا نہ نظر آوے، میری ایک اپنی عادت ہے، میں کلاس بہن والا بندہ، اتنی دوروں تسی بھی آئے ہو تو میں بھی آیا، چھتی چھتی یہ اپنے سیٹ کرو تے بیٹھ جاؤ سارے حضرات، آ جاؤ بھی سارے اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ، سارے بیٹھو اتنے آ کے۔ حضرات گرامی، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں مال سے بھی بندہ سخاوت کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، اس کی بڑی برکت ہے، لیکن زبان سے بھی سخاوت ہو سکتی ہے کہ جب بندہ ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ تو اس واسطے ضرور درود پاک پڑھیں گے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آج کا آپ کو بتایا کہ یہ عرس اقدس ہے اور ساتھ میں میلاد النبی کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام سجا ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں استاذ العلماء، یادگار اسلاف اور پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت حضرت علامہ پیر سید نظر محی الدین شاہ صاحب گیلانی دامہ اقبالہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور جملہ ان کے متعلقین مریدین اور سجادگان و شہزادگان اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہماری محفل کا حسن، ہماری محفل کی رونق حضرت صاحبزادہ پیر سید نور المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری دامہ اقبالہ آپ بھی تشریف فرمائیں، اور عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب دامہ اقبالہ آپ بھی تشریف فرمائیں، اور جنہوں نے حکمن مجھے فرمایا، میرے برادر اکبر، میرے مخلص اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا پیر سید ظہیر سلطان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے برادر محتشم، مجھے نام بھول گیا، کیا نام ہے، حضرت صاحبزادہ سعید شاہ صاحب دامہ اقبالہ، آپ نے مجھے حکمن فرمایا تو میری آج یہاں حاضری ممکن ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں سبق سنانے کی۔ آپ جتنے حضرات ہمارے بھائی صاحبزادہ پیر سید طاہر رسول شاہ صاحب، پیر سید سعد سلطان شاہ صاحب، پیر سید رہبر مصطفیٰ اور پیر سید سرمد سلطان شاہ صاحب و دیگر جتنے بھی اس خانوادہ کے احباب ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ متعلقین کے لیے۔ آئیے میں اپنی بات شروع کروں اور ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر اور سمجھ کر پھر جائیں۔ دوستان عزیز، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ ہمارے قرآن کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ ہم نے اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دن یہ تو اللہ کے ہیں، تو کون سے دن ہیں جن کو ہم نے یاد کرنا ہے اور جن کے بارے میں حکم دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہر وہ دن
جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کوئی رحمت عنایت فرمائی، اپنے بندوں پر کوئی انعام کیا یا فضل کیا، تو فرمایا وہ دن خاص ہو جاتا ہے اس رحمت، انعام اور برکت کی وجہ سے. تو فرمایا پھر اللہ کے بندوں کو چاہیے پھر اس دن کو بھولا نہ کریں، اس دن کو یاد کیا کریں. اچھا، یہ دن یاد کرنے میں کیا لاجک ہے، کیوں یاد کرنا ہے؟ دو وجہ سے. ایک تو اس نعمت کا ذکر ہو جاتا ہے، اور دوسرا نعمت دینے والے خدا کا شکر ادا ہو جاتا ہے. اس واسطے فرمایا کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے وہ دن جس میں اللہ کوئی انعام عطا کرے تو ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے. اچھا، یہ تھی پہلی بات. اب دوسری بات کو سمجھیے گا. کائنات میں بڑے بڑے دن ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے ایز اے مسلم، اگر آپ بھی اتفاق کریں تو آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے اس کائنات میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، پر میرے حضور سے بڑی نعمت کوئی نہیں، میرے حضور سے بڑا کوئی فضل نہیں، یہ یاد رکھ لیجیے. اچھا، جب کوئی نعمت آئے تو اس دن کو تو ہم یاد کریں، تو جس دن سب سے بڑی نعمت آئے تو ہم پھر 12 ربیع الاول کو کیوں نہ یاد کریں؟ تو یہ قرآن کہتا ہے اللہ کا دن یاد کرو. کون سا؟ جس میں رحمت و نعمت آئی. تو حضور سے بڑی رحمت و نعمت کوئی نہیں، تو جب وہ آئی تو 12 ربیع الاول کو یاد کرنا تو بنتا ہے نا. اس کو قرآن کی بولی میں کہتے ہیں اشارۃ النص، یعنی قرآن کی آیت میں اشارہ موجود ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنا ہے. کون سے؟ جس میں نعمت اور رحمت آئی. نبی سے بڑی نعمت اور رحمت کوئی نہیں، جب آئے تو اس دن کو یاد کرنا چاہیے. یہ تو قرآن کی نص کا اشارہ موجود ہے. اچھا، یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو میلاد اقدس ہے، بالخصوص اس نسبت کے ساتھ آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں سادات کے آستانے پہ بیٹھے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا میلاد خود سیلیبریٹ کیا، خود منایا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ وہ کہاں ہے؟ اگر یہ میلاد نبی پاک نے منایا تو پھر باقی تو نہیں مناتے، تو وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کئی ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے نبی پاک کو کہا تھا کہ اگر آپ چاند توڑ کے دکھا دینا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. نبی پاک نے توڑ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھا. تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے کچھ ہیں لیکن ہوتا کچھ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے جن کے نصیبوں میں ہوتا ہے اسے بات کی سمجھ آتی ہے. اب آپ کہیں گے کیا ہے؟ ہمیں حدیث سناؤ. توجہ میری طرف رکھیے. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو، ادھر میرے حال دیکھو، ادھر ادھر ادھر. بابا جی ادھر 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 ادھر. میں پیسے دے چکر دے تقریر تسی گوا بہنی، میں تمہیں دسدا پیا تے اپنی توجہ ادھر کو نہیں ہوندی. یہ میں تمہیں صحیح دسدا پیا. جس نے محبت کرنی یہاں رکھ کے چلا جائے، کھلار دیو تو سانو کنجنے ہی پیندے نے، کنجے ہی دے چھڈو. ناراض نہ ہوں آپ حضرات، میں تقریر کرنا آیا اور انج سمجھو میں اپنے گھر آیا بیٹھا. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں اور ویسے بھی بڑے ہیں، اور ان کا تو جو عقیدہ، نظریہ اور ہم سے پیار محبت ہے وہ آئندہ بھی اسی انہاں دے صرف گھر دے بندے نہیں، اسی انہاں دے نوکر ہاں. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. تو آپ نہ ذرا توجہ کریں گے تاکہ میں بات، او پتر آپ خاموش ہو جائیں میرے بیٹے، تھوڑا ذرا توجہ کرنا. نبی پاک نے اپنا میلاد خود منایا. میں بات یہ کہہ رہا تھا وہ کیسے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے ہیں. اگر آدمی کو اتنا سینس ہو نا تو بندہ سوچ سکتا ہے اور یہ مسلم کی حدیث پڑھ کے سمجھ سکتا ہے کہ جب نبی پاک سے پوچھا گیا کہ حضور ہر سوموار کا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. فرمایا اسی دن مجھ پر سب سے پہلی وحی آئی اور اسی دن میں محمد پیدا ہوا تھا. یعنی نبی پاک نے جو دن منایا، سیلیبریٹ کیا، تو اس کو مینشن کیا کہ وجہ کیا تھی. وجہ دو بیان کی، ایک یہ کہ قرآن نازل ہوا اور دوسرا یہ کہ میں محمد پیدا ہوا تھا. نبی پاک نے اپنے دن کو خود منایا اور نسبت ولادت کے ساتھ. آپ کو پتا ہے یہ جدید دور ہے اور لوگ بڑے بڑے سوالات کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی تو مجھے ایک بندے نے سوال کروایا کہ اپنے اتاری صاحب نو آکھو بھائی نبی پاک نے میلاد منایا ہے سوموار والا دیہڑا روزہ رکھ کے، اسی ماننے ہاں، لیکن نبی پاک نے تے روزہ رکھ کے میلاد منایا تے تسی بھی روزے والا میلاد کرو نا. تسی تے جلسہ تے جلوس تے لنگر تے پیسے تے مولوی تے سارا کچھ کر چھڑ دیو، تسی تے اگے ٹپ گئے ہو. یہ تو گل اچھا چپ انج ہو جاندے بھائی شاید اس تو اگے ہن جواب ہی کوئی نہیں. بھائیا جنی دیر احمد رضا والے جیندے نے ہر سوال دا جواب دے کے جاواں گے. لیکن آپ ذرا اس بات کو سمجھے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا، تو یہ بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں. یہ جو مرزا جہلمی آج کل جیلاں دے وچ بیٹھا جے، اس نے بھی یہی کہا تھا. اس سے جب سوال ہوا نا میلاد کرنا چاہیے
تو ہوں یہ تو کہہ نہیں سکتا بھی نہیں میلاد نہیں ہونا چاہیے، چونکہ سیدھا سیدھا کہنے والا شیطان ہوندا ہے. لیکن جڑے چھوٹے شیطان ہوندے جے وہ پھر چھوٹی شیطانی وچ کردے جے، نہیں میلاد تو ٹھیک ہے پر روزے والا اگے نہیں. میں کیا بلے تیرے پتر دا ویاہ ہوئے تے چنڈے چنیاں سارا لائٹاں جائز ہو جاندیاں نے، حضور واسطے ٹھڈ چ درد کیوں ہوندا؟ یہ تو میں تینوں بعد پوچھاں گا. لیکن شیطانی وچ کر جاندے جے. نبی پاک نے روزہ رکھا میلاد کیا تو تم بھی ویسے ہی کرو، تو تم آگے کیوں بڑھتے ہو؟ میں نے کہا بیٹے ادھر آؤ. پہلی تو بات یہ ہے، اس مرزے پر میں تھوڑی بات آپ کو سنا دوں. بڑا کہندا سی میں تواڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر دیاں، میں دربار بند کر دینے. او دیکھو بوتھا بھی بند جے، چینل بھی بند جے، اکیڈمی بھی بند جے، تو آپ بھی بند جے. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ تے رہ گیا دربار، تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے. ویکھو پھر جدو رب ذلیل کردا ہے تے پھر رب کیویں ذلیل کردا ہے. سمجھ آ گئی جناب؟ میں آکھیا اوئے ایتھے تے یزید ورگے نہیں سی چل سکے، تے تو تے نکا جیا بچہ، تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا دوسری گل، اللہ دے رنگ ویکھو. اگر کوئی مرزے دا چمچا بیٹھا تو ذرا غور نہ سنے. مینوں لگدا نہیں ایتھے چونکہ شامہ دا لنگر کھا کے کوئی مرزے نوں سنے تے پھر لنگر ہی حرام کردا پیا ہے. مینوں لگدا نہیں کوئی ہوئے گا. لیکن میرا ایک سوال ضرور جے، توجہ میرے حال، اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میرے عزیز میرے دوست. میں کیا اللہ دے رنگ، شاہ صاحب میں جڑی گل نتیجے تے میں پہنچیا، میں کہا یکم رمضان آوندا ہے تے وڈا شیطان پھڑیا جاندا ہے، یکم ربیع الاول آیا تے جیلم دا چھوٹا بھی پھڑیا گیا جے. اے میرے رب دے رنگ ویکھ لو تسی جناب. تو آکھن دا مقصد اے وے اے بڑیاں گلاں کردا ہوندا سی تے اج ویکھ لو. میں آکھیا سی یہ جڑا پہلو مسلمانہ دا مخالف ہویا، پھر علماء دا، پھر صحابہ، پھر اہل بیت، اور پھر نبی دا گستاخ. اور ہم 8 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، اور یہ دجال ہے، اور یہ گستاخ ہے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے پکڑ کر اس کو لگام ڈالی. لیکن ہن میری خواہش ہے اے واپس نہ آوے، اے ہن اپنے وڈے مرزے کولی جاوے. نہیں توجہ فرما رہے نا یار، سمجھ آ رہی ہے؟ اے ہن اگا نانکیاں دے ہی جاوے، اے واپس ہٹ کے نہ آوے. کیوں کہ یہ ملک گستاخوں کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے عاشقوں کا ملک ہے. توجہ ہے نہیں حضرات کے؟ کوئی نہیں ہے آپ کی؟ واہ بھائی واہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. اب ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ میں بات آپ کو سمجھاؤں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ بندے کو اتنا گستاخ اور بے ادب اور کمینہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر لوگ یقین کریں اس کے ہر عمل جو بھی ہے اس کی تردید بھی کر رہے ہوں اور بعد میں لعنت بھی ڈال رہے ہوں. دین کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اچھا کئی بندے اجے بھی کہندے جے حضور شاہ صاحب پتہ کی کہندے نے، مرزا مذہبی سکالر ہے. میں کہ اس مرزے نو مذہبی سکالر کہنا اداں ہی ہے جویں رکشے دے پیچھے بندہ F16 تیارہ لکھ چھڈے. جے رکشا F16 تیارہ نہیں نہ بن سکدا تے مرزا سکالر بھی نہیں بن سکدا. یہ گل میری لکھ لو. لیکن یہ کچھ آزاد خیال لوگ ہیں جنہاں نو لنڈا جیا دین چاہیے نا، بس کلمہ ہوئے، نمازاں اپنی مرضی دیاں، ترابی شاہی کوئی نہیں، نفل شاہی کوئی نہیں، یہ سارا کوئی فالتو ہوندا. چھڈو پرے سی اہل بیت، بس مر گئے ختم ہو گئے. جنہاں نو ایداں دا لنڈا دین چاہیے نا، یہ انہاں کمینیاں دا کمینہ امام ہے. رہ گئے دیوانے، یہ اج بھی کہندے نے ساڈا کل بھی نظر شاہ سی، ساڈا اج بھی نظر شاہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور وہ نظر محی الدین شاہ صاحب کی نظر ہے. بیٹھ جائیں بیٹے، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، میرے چاند جگہ نہیں ہے آگے، مہربانی فرمائیں اپنی جگہوں پہ بیٹھیے. اب جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے میلاد کرنا ہے نا تو روزہ رکھ کے میلاد کر لو. نبی پاک نے روزہ رکھا ہے تو لہٰذا تم آگے نہیں جا سکتے. میں نے کہا رکو بھائی، یہ صرف میلاد تے فتویٰ لگنا ہے بھی اونج کرنا جی نبی نے، یا باقی شہماں بھی ہے گیاں نے؟ توجہ میری طرف موبائل جے میں ڈالو میرے بیٹے. ہوں تو ایداں دا دور آ گیا سی، کسی نے سمجھائیے بھی تو سویرے کلپ کٹیا ہوندا مولوی نے فلانے نو ایداں کہتا تو ایداں کہتا ہے. پتہ نہیں اسی مطلب ہے کہ کیسی قوم دے پیڑ پہ گئے ہاں. لیکن دیوانے پھر بھی سمجھ جاندے نے بھئی یہ کسی نے شیطانی کیتی ہے. خیر 3 دنوں تو بعد شیطان مک جاندے نے تے اعلی حضرت دا نوکر پھر مجمع دے وچ ہی ہوندا ہے. ذلت ہی انہاں دا مقدر ہے، کوشش تو بڑی کردے نے، پر جنہاں دے سائیں جیندے ہون، میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی ہوں صدقے جمع انہاں اچیاں تو جنہ نیمیاں نال ہے. اس واسطے آپ بار بار موقع نہ دے، آپ بات سنیں جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرات میں نے کہا نبی پاک کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا؟ کہندا جی بالکل ہوتا تھا. تو میں نے کہا کیسے لڑا جاتا تھا؟ کہا جی تیر تلوار اور نیزوں کے ساتھ. تو میں کہا ہن جنیاں جہادی تنظیماں نے سارے کلاشن کوپا چک کے جاندے ہو، گوڑے گرنیڈ چکے ہوندے نے، تسی حد کو نہیں ٹپی؟ تسی بھی تیر تلوار نیزے جداں نبی پاک نے جہاد کیتا اوداں کرو نا. میلاد آوے تو سانو کہندے اوداں کرو.
تے جہاد بھی ادا کر. میرا سوال تے ہے نا. اگر نہیں اتاری صاحب گل اے زمانہ بدل گیا اور دشمن دے کول اسلحہ بدل گیا. اگر اسی پرانا اسلحہ لے کے اسی دشمن نال لڑ نہیں سکتے تے دشمن دے سامنے کوئی جہاد دے ترمیم ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مقصد تو جہاد لڑنا ہی ہے نا. لے میں کہا ہوں میں تیری گچی پھڑنی ہے تو تیرے مسا نہیں کڈن دینا. میں کہ اگر جہاد میں ترمیم ہو سکتی ہے کہ زمانہ بدل گیا ہم دشمن کے سامنے نہیں ہو سکتے اگر ترمیم نہ کریں, تو میں نے کہا میلاد میں بھی ترمیم کرنا پڑے گی. کیوں؟ ہر بندہ اپنے لیڈر کا جھنڈا, جھنڈی, جلوس, لائٹ استقبال کرتا ہے. تو میں نے کہا میرے محمد سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں, میرے مصطفیٰ سے بڑا میلاد ہی کسی کا نہیں ہو سکتا ہے. تماشا بنایا ہوا تم لوگوں نے. تمہیں اپنے لیڈر یاد آتے ہیں, تمہیں اپنے لیے زمانہ یاد آتا ہے, تمہیں حضور کے لیے زمانہ کیوں نہیں یاد آتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میرے عزیز اور میرے دوست, اس واسطے یہ کہنا کہ نبی پاک نے روزہ رکھا تھا تم بھی روزہ رکھو, تو پھر میرا سوال ہے نبی پاک کے زمانے میں کچے مکان تھے تم بھی کچے بناؤ, نبی پاک کے زمانے میں کچی مسجد تھی تم بھی کچی بناؤ, نبی پاک کے زمانے میں قرآنی کتابی شکل میں قرآن نہیں تھا اور تم بھی آج بند کر دو. کہتے ہیں نہیں اداں تو پھر اسی اتنا زمانہ بدل گیا چل ہی نہیں سکتے. تو میں کہا پھر میلاد بھی ادا نہیں چل سکتا پوت, اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ویسے ایک بات میں بتا دوں, ہم روزے والا میلاد بھی کرتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے, منہ کھول کے ذرا سبحان اللہ سناؤ نا. ہم روزے والا میلاد بھی کرتے ہیں, ہم روزہ بھی رکھتے ہیں سوموار شریف کا. ایسی گل نہیں کریں. اگر نہیں یقین ہوتا تو مدنی چینل ہر سوموار نو اثر تو بعد کھول لیا جے تے تانوں وہ درویش بہ کے روزے دی افطاری باقاعدہ ہوندی کہ کیڑا کیڑا حضور دا روزہ رکھے آج دا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے والا میلاد بھی کرتے ہیں, لیکن جب یہ خاص دن آئے نا تو ہم پھر بدلتے زمانے کے ساتھ جو اپنے لیڈروں کے لیے لوگوں نے چیزیں نکالی ہیں, ہم ان کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تیرا لیڈر ہوئے گا ایک جماعت دا, میرا لیڈر سارے نبیاں دا بھی لیڈر ہے نا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے تو آگے چلیں بات لے کر. بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے, میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا دن یاد کرو. کون سے؟ جس میں رحمت آئی. حضور سے بڑی رحمت نہیں اس دن کو یاد کرنا. اور نبی پاک نے اپنا یہ میلاد کا دن خود منایا ہے, دلیل یہ دے رہا ہوں. اب تھوڑا آگے چلیے, میں ایک بات اور بھی بتاؤں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ جو میلاد کی خاص گھڑیاں, لمحات اور یہ دن ہے نا, ان کی برکت بھی واپس آتی ہے. میں آپ کو اس پر تھوڑا مثال دے دوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جمعہ ہے نا, جمعہ یہ جب 8ویں دن واپس آتا ہے نا جمعہ, تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. چھوٹی عید ہے نا, چھوٹی عید یہ سال کے بعد واپس آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. معراج کی رات ہے, شب قدر ہے, شب براعت ہے, وہ جب واپس آئے نا سال کے بعد اس کی برکت بھی آ جاتی ہے. ہر وہ رات جو برکت والی ہے اس کی برکت واپس آتی ہے. چھوٹی عید دی برکت واپس آ سکتی ہے, بڑی عید کی آ سکتی ہے, رمضان کی آ سکتی ہے, شب قدر اور شب معراج کی آ سکتی ہے. تو بتاؤ نبی پاک کے 12 ربیع الاول کی برکت واپس نہیں آ سکتی ہے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں نہیں اور سنو, اس پر میں دلیل دیتا ہوں کہ نبیوں کی جو ولادت ہوتی ہے وہ گھڑیاں واقعی با برکت ہو, برکت واپس آتی ہے. اس پر بھی تو دلیل چاہیے نا. ادھر آؤ ذرا, دلیل سنو کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ علماء فرماتے ہیں جمعے والے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ بہت سارے اقوال ہیں, 2 قول زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. ایک کہ ادھر دیکھیں میری طرف, ایک یہ ہے کہ جب امام عربی خطبے 2 پڑھتا ہے نا, ایک خطبہ پڑھ کے بہ جائے دوے واسطے اٹھن لگے تو وچلے جڑے 10-15 سیکنڈ ہوتا نا, اس میں جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے جتنے صفوں میں بیٹھے ہوں نا جمعہ پڑھنے کے لیے, وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں. بالکل اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں, اپنے دل کو ہی ہاتھ بنا لیں, دل کو ہی زبان بنا لیں. آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, لیکن ساڈے کئی بندے ایڈے ٹھیٹ ہوندے جے, مولوی دس چھڈے پھر بھی انہوں نے آکڑ دے کرنی, لے ایتھے کنے روکے, ایویں مولوی کہی جاندا ہے. میں کہ اسے واسطے تیری نسل کو بندے دا پتر نہیں جمیا. کچھ خدا دا خوف کریا کرو, جے تانوں کو مسئلہ سمجھاوندا تو سن لیا کرو. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ سن لو. وجہ یہ ہے
उलमा फरमाते हैं ये दो खुतबे दो रकातों के कायम मकाम हैं। एं जी समझो ये दो खुतबे नहीं, दो रकातां च बैठे हो तो जिवें नमाज पढ़दे हत्थ नहीं चुक सकदे, इहदे दोना खुतबियां च भी नहीं चुक सकदे। अदब दे नाल बैठे रहा करो, उस लम्हे मंग लिया करो, रब तबारक व तआला बगैर हाथ चुकियों ही अता फरमा छड़दा। चलो मसला भी मैंने बता दिया। अब आओ दूसरा लम्हा कौन सा है। फरमाते हैं दूसरा लम्हा है असर से मगरिब का वक्त। कौन सा वक्त है? असर से मगरिब। उसके अंदर अगर दुआ की जाए तो अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन सवाल यह है जो पहला टाइम था खुतबों वाला उसका ताल्लुक तो जुमे के साथ है कि जुमे की बरकत है कि दुआ कबूल होती है। असर ता मगरिब की है भी इत्थे दुआ कबूल होती है। अब ये सवाल है, अब इसका जवाब सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और अहले इल्म के अलावा कई पहली मर्तबा सुनेंगे कि आखिर असर तो बात की होया सी कि अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है। फरमाया वजह ये थी कि ये असर का वो टाइम था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अल्लाह ने रूह को फूंका था और आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोल के दुनिया को देखा था। तो फरमाया जिस टाइम में आदम अलैहिस्सलाम आंख खोल ले वो टाइम बरकत वाला है, जो दुआ करो कबूल होती है और क़यामत तक वो टाइम की बरकत है। और मैंने कहा जड़ा वाला वालों, सादात के आस्थाने पे आने वालों, जिस लम्हे आदम आंखें खोले अगर वो टाइम कबूलियत दुआ का है तो जिस लम्हे मोहम्मद मुस्तफा आंखें खोले। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? इस बात को जरा समझने की कोशिश करें मेरे अजीज। जो हेलो गिरामी कदर हजरात, अगर समझ आइए सिर्फ सुभान अल्लाह फ्रंट सीट वाले को नहीं इंसाफ कर दे पे तुसी। अब जरा बात समझने की कोशिश करें। असर के बाद में क्या ऐसी बरकत है? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी गई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया के अंदर जलवागरी फरमाई और आंख खोली। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आंख खोलें तो वो टाइम इतनी बरकत वाला है। फरमाया जो भी हर जुमे दुआ करे हम कबूल करते हैं। तो जिस टाइम मेरे मुस्तफ़ा ने आंख खोली होगी, ये नुक्ता समझा रहा हूं। आप ये मत समझे कि ये मिलाद सुनियों ने कोई अपनी तरफ से घड़ लिया है। मैंने कहा बच्चे तेनू पता ही कोई नहीं, हमारा इस्लाम मिलाद मनाने का तो हुक्म देता है। आप कहे मिलाद वो किथे? हमारे इस्लाम में दो मौके हैं जिस पर खाना पकाना खिलाना बनाना जायज है। तवज्जो है? कितने मौके? मठे बोल दे पे हो। दो मौके। नंबर एक अकीके का खाना और नंबर दो वलीमे का खाना। अकीके नू आपां हकीका कहने हैं और तुहानू पता है हकीका की हुंदा है? विलादत की खुशी का खाना। ये क्या होता है? विलादत की खुशी का। हमारे इस्लाम में तो विलादत की खुशी करने का हुक्म है। कोई अरबी होवे, अजमी होवे, शहरी होवे, देहाती होवे, कोई अमीरां दा मुंडा होवे, गरीबां दा कुड़ी होवे, जेड़ी भी पैदा होवे, फरमाया दा हकीका करो, इहदे जम्मण दी खुशी करो। मैनू मट्ठा जिहा दस्सिया दे शाह साहब दे आस्थाने ते आउण वाले हो, कोई भी जम्मे तो ओदी खुशी होवे और जेदे सदके सारा जहां बनाया फिर ओदी खुशी क्यों ना होवे? यार सानू दसो ते सही ना, लोकां नू अजे मिलाद नहीं समझ आउंदा पिया। हमारे इस्लाम, जज़ाकल्लाह शाह साहब, हमारे इस्लाम के अंदर विलादत को सेलिब्रेट करने का हुक्म है। अगर हर बंदे की विलादत सेलिब्रेट हो सकती है तो मुस्तफा जाने रहमत की विलादत क्यों नहीं सेलिब्रेट हो सकती है? बोलो जरा प्यार के साथ। और आइए जरा मैं अगली बात भी बता दूं। एक मिनट अगली बात भी मैं बता दूं। ये जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। कैमरे लगे हुए इतने ज्यादा, मैं जिम्मेदार हूं आले सुन्नत का खादिम और नौकर होने की हैसियत से। नबी पाक ने अपनी विलादत का लंगर, मीलाद का लंगर खुद पका के सहाबा को खिलाया हुआ है। वो अत्तारी साहब आज तो तुम इदां दी गल्लां करना भी, अगर ये सी तो फिर लंगर ते इतराज क्यों होंदा है? मैं क्या कईयां नूं अल्लाह वास्ते दा वैर होंदा है, उन्होंने एतराज तो करना होया। लेकिन इधर आप मेरी तरफ देखें। देखो मैंने कहा है नबी पाक ने अपनी विलादत का लंगर पकाया है, खिलाया है। ये बच्चों को पीछे ले जाए, पीछे आप खुद भेज दिया करें यार, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, ये तंग कर रहे हैं आपको भी। आ जाए मेरे बेचे, जो तो तुम्हारी उम्र होएगी अगे आ जाओगे। इधर देखना जरा सारे जितने आप हजरात बैठे हैं। किताब का नाम है अल-हाविल अल-फतावा। लिखने वाले बंदे का नाम है इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह। अगला जुमला सुने आजे, ये जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं है। ये वो बंदा है जिसको 72 से ज्यादा मर्तबा जागते हुए मुस्तफा का दीदार हुआ है।
محدثین کا لقب آپ کو دیا گیا. امام سیوطی پاک انہوں نے لکھی ہے کتاب, اس کے اندر آپ نے لکھا, توجہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا نا تو اس کے بعد ایک عرصہ بعد, پتہ نہیں وہ مکے سے یا مدینے سے کنا عرصہ گزریا, اے میں تفصیل نہیں پڑھی, جدو پڑھا گئے بھی دساں گا, لیکن ہن جنی پڑھی گل او سن لو. نبی پاک نے اپنا عقیقہ کیا, حالانکہ میرے نبی کا عقیقہ 7ویں دن نبی پاک کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا. کہ جدو نبی پاک دا عقیقہ پہلوں ہو گیا تو دوبارہ کیوں کیتا ہے؟ اب یار لوگ یہاں جواب پتہ کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصل میں پہلا جو عقیقہ تھا نا وہ زمانہ اسلام میں نہیں تھا, تو نبی پاک نے دوبارہ دہرایا اس لیے تاکہ عقیقہ ٹھیک ہو جائے. میں کہا مولویو اور ڈنڈیاں مارن والے ہو, مینوں ایک گل دا جواب دے, اگر یہ عقیقہ دہرایا ہے کہ پہلا زمانہ اسلام میں نہیں تھا صحیح ہو جائے, تو نبی پاک کا نکاح بھی تو 15 سال پہلے حضرت اماں ختیجہ سے ہوا تھا, وہ بھی تو زمانہ اسلام دے وچ کوئی نہیں سی, عقیقے نال تے نکاح ضروری ہے, تے نبی نے نکاح دہرایا سی. یہ تو مینوں نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تا سنی نہ ہوندا. توجہ ہے نا, دیکھو گل بندہ کرے دلیل نال کرے. میں کہا نبی پاک نے اپنا نکاح دہرایا ہے, کہندا نہیں یہ نہیں. میں کہا لبن تو بعد کہندا نہیں نبی پاک نے اپنا نکاح نہیں دہرایا. میں کہا حقیقے نالوں نکاح ضروری ہے کیا ہو؟ میں کہا کیوں نہیں دہرایا؟ کہندا میں نہیں پتا. میں کہا اوریا ہن سن, نبی پاک کا عقیقہ بھی پہلا ٹھیک تھا, نبی پاک کا نکاح بھی ٹھیک تھا, لیکن عقیقہ اس لیے دہرایا, عقیقہ کہتے ہیں ولادت کی خوشی کا کھانا, میلاد کا کھانا. نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد اپنے میلاد کا لنگر پکوا کے اس لیے کھلایا کہ قیامت تک کوئی میلاد کا دشمن آ جائے تو اس کو میرے امتی بتا سکے کہ نبی نے اپنے میلاد کا کھانا پکوا کے کھلایا, یہ سنت ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی. ویسے جویں نعریاں دا قتل آئی تسی کیتا نا, میں نہیں ویکھیا کدی کسے نوں کردیاں. خدا دے بندیو, دو بار نعرے لاؤن والے تے جوان سارے منہ تکدے بیٹھے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنیے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں, اس بات کو سمجھو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دہرایا کہ میری ولادت کا کھانا اور لنگر بنانا میری سنت بن جائے. اچھا آپ کہیں گے یہ کس نے لکھا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ولادت کا کھانا میری سنت بن جائے؟ میں کہا میرا پتر امام سیوطی کو جدو سوال ہے تو امام سیوطی نے آئی جواب دیتا ہے. پوچھا گیا کہ عقیقہ کیوں دہرایا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ حضور کے میلاد کا لنگر بنانا کھلانا جائز. گل جی تو میں عرض یہ کر رہا ہوں نبی پاک نے اپنا میلاد بھی منایا ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام جس وقت میں آئے اس وقت کی برکت اپنی ہے, تو پھر میرے نبی کی برکت کیوں نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا. اور پھر اگلی بات سارے بھائی اور سے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, اور آپ نے کئی مرتبہ شاید پہلے سنی ہوگی, نہیں تو آج دوبارہ سنیں تاکہ پتہ چلے کہ میلاد کیا ہے, اور نہ کرنے والے بھی غور کریں اور کرنے والے مزید خوش ہو جائیں. نبی پاک کا ایک چاچا ہے جس کا نام تھا ابو لہب, اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور رسول اللہ سے بڑی دشمنی کی اس نے. پوری ایک سورت اس کی مذمت میں ہے, تبت یدا ابی لہب و تب, پوری سورت اس کی مذمت میں. یہ جدو مر گیا نا, بخاری کے اندر موجود ہے, خاندان کے کسی بندے نے دیکھا, اور بعد میں کہا حضرت عباس سے جنہوں نے دیکھا, خواب میں دیکھا, اور کہنے لگے کہ اے ابو لہب بتا تو خواب میں قبر میں آیا ہے تو کیا بنا تیرے ساتھ؟ یعنی گل کرنا مقصد یہ سی کہ محمد عربی نے جو دین پھیلایا تم نے قبول نہیں کیا تھا, کہ قبر دے وچ مر کے آ گیا, انہوں نے دشمنی کردا کردا بنیا کی ہے. ابو لہب کا جواب سننا. ابو لہب نے پتا کیا کیا؟ انہیں آخیا جدوں دا میں آیا نا ود آؤٹ بریک, لتریشن جاری, کوئی چھٹی نہیں, کوئی ریسٹ نہیں. لیکن کہندا جدو سوار دا دیہڑا ہوندا ہے نا, کئی بندے اپڑ گئے جے, جدو سوار دا دیہڑا ہوندا ہے نا تے کہندا ایک یا دو انگلیاں دا ذکر ہے. کہندا جی انہاں تو شربت نکلدا تے میں چوس لینا تے مینوں تھوڑی جی ٹھنڈ پے جاندی ہے تے میرا عذاب ہلکا ہوندا ہے. انہیں آخیا یار یہ سوار والے دیہڑے تیری انگلیاں چ شربت نکلن دا کی مقصد ہے؟ کہندا صرف یہ مقصد ہے کہ میرے بھائی جڑے سن نا حضرت عبداللہ یعنی نبی پاک دے والد, وہ نا محمد دی ولادت تو پہلے فوت ہو گئے سن,
نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 4 ماہ، ایک روایت 6 ماہ پہلے نبی پاک کے والد پردہ فرما گئے. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا کہ ہوں سانو امید سی کہ سارے بھرا دے گھر بچی بچہ ہونے والا ہے. تو جدو میری خادمہ نے مجھے دسیا نا بچہ ہویا ہے تو مینوں بھرا مرن کا دکھ تو ہے ہی سی، لیکن نال یہ خوشی مینوں چڑھ گئی کہ میرا بھتیجا آ گیا ہے. میں نا محمد بن عبداللہ سمجھ کے بھتیجا سمجھ کے بڑی خوشی کی تھی. اور میں کہا جا سویبا میں تینوں آزاد کر چھڑیا ہے. کہندا آ جڑا میں حضور دا چاہ کر بیٹھا نا چاہ، تہاڈی بولی ترجمہ کیتا اجے بھی کئی میں چاہ ترجمہ کیتا کئی منہ چوک کے بیٹھے نے. ایک منٹ انہاں کہ میں جڑا چاہ کیتا ہے نا تے اے انج اشارہ کیتا بھی جا بھئی سویبا میں تینوں کہندا آ جڑیاں انگلیاں نے اے تو شربت تاں نکلدا ہے جو میں مصطفیٰ دے میلاد دی خوشی منائی سی، لیکن اپنا بھتیجا سمجھ کے محمد بن عبداللہ سمجھ کے رسول اللہ سمجھ کے نہیں. تے ہن سارے بھرا غور نہ سنیا جے. علماء فرماؤندے نے کہ اگر اس ابو لہب نو برکت مل سکتی ہے کہ انہیں بھتیجا سمجھ کے نبی پاک دا میلاد منایا تو انہوں قبر چ برکت مل سکتی ہے، کہ جڑا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ سمجھ کے میلاد مناوے رب انہوں کیسی برکت عطا فرمائے. نعرہ تکبیر. چلو بھائی شاہ صاحب دا آرڈر ہے ہوں باقی بہ کے ہوں گھنٹہ بہ کے لاؤنا. بولو تو صحیح سبحان اللہ یار. گل سمجھ آئی میرے سنگیاں کہ کوئی نہیں آئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر توجہ ہے جی حضرات آپ کی؟ توجہ میری طرف. نبی پاک اجے انہوں پتہ بھی نہیں جملے دا وزن محسوس کرنا، اجے انہوں پتہ بھی کہ اللہ دے نبی نے صرف بھتیجا سمجھ کے حضور دی خوشی کیتی ہے تے اللہ تعالیٰ نے انہوں قبر دے وچ او دا جڑا اجر بندا سی دتا ہے تے جڑا کلمہ پڑھ کے حضور دا میلاد کرے. تسی سمجھ سکتے ہو اللہ دے تے کیسا فضل فرمائے گا. لیکن گل دور نہ ٹر جائے، ذرا میں گل نو سمیٹن والے پاسے آواں. اور ایڈی جلدی نہیں، گھنٹہ بھی لگ سکتا، 2 بھی لگ سکتے ہیں. ٹینشن ہی لے گئے ہو ہیں یہ مولوی ہر ایک گھنٹہ لاؤ ہوئے ساڈے اتنے. ذرا سننا ادھر دیکھو. اوے میرے دوستو جزاک اللہ شاہ صاحب، اللہ برکت دے. واقعی محبت والے لوگ ٹکرے ہو، اللہ تمہیں برکتاں عطا فرمائے. توجہ میرے حل کرنا میری جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے میلاد دی برکت دا جنوں پتہ لگ جاتا ہے نا، یقین کرو کدی حضور دا میلاد نہیں جے چھڑدا. اور یہ اندر اصل سبب کیا ہے کہ اللہ دا اے شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرے حبیب آئے سن تے اساں شکر پہ ادا کر رہے ہیں، بس اینی گل ہے. اچھا یہ تو گیا نبی پاک دی آمد، آپ دی جلوہ گری، یہ سب کچھ تسی سن لیا، لیکن کئی گلاں اسی بھول جانے. ہوں میں تہاڈے نال وہ کروں اور وہ گلاں پتہ کیڑیاں نے؟ ادھر ویکھیا جی. نبی پاک دی آمد دا ایک مقصد ہے سی، مقصد یہ سی کہ یہ جڑی قوم ہے نا یہ دا تعلق ٹوٹ گیا سی اپنے رب دے نال، جڑا بندگی والا تعلق ہے. نبی پاک آئے سن تاکہ میری امت دا تعلق اپنے رب دی بندگی نال جڑ جاوے. نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے لوگ بتاں نو سجدہ کرتے سن. نبی پاک علیہ السلام دے آن تو پہلے سورج نو، چاند نو، تاریاں نو، درختاں نو وہ پوجا کرتے سن. نبی پاک آئے، نبی پاک نے آ کے انہاں دا رخ بدلیا ہے. اور میں ساریاں چیزاں تو پیچھے ہٹ جاؤ. کینوں سجدہ کرنا ہے؟ وحدہ لا شریک نو سجدہ کرنا. سمجھ آ رہی حضرات؟ آج آپ جن بھرا بیٹھے ہیں نا، اگر میری گنتی غلط نہیں کوئی 400-500 یا 600 دے قریب تے بندے ہون گے، اگر اینے بندے موسم دی خرابی اور بارش کے باوجود تسی آئے ہو، نبی پاک دی آمد دا پہلا مقصد یہ نماز پڑھنا. ایتھے ہن مٹھے ہو گئے بھی چنگیاں بھلیاں گلاں سناوندا یکدم نماز. اے ساڈی کمزوری جے. پہلا مقصد ہے نماز پڑھنا. کی میں امید کراں کہ مسیتاں نمازیاں دی تعداد ودے گی؟ کوشش کرو مسجد دا رخ کرو. نمبر 2، نبی پاک اس واسطے آئے سن تاکہ اللہ دی کلام، اللہ دی کتاب انہاں نوں دتی جائے، یہ پڑھن
انہاں نوں ثواب بھی ملے، انہاں دی ہدایت بھی ہو جائے۔ اج اسی قرآن مجید دی تلاوت تو ذرا غافل ہوئے بیٹھے ہاں، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، صرف من نو پوچھ کے دسو کنا عرصہ گزر گیا اسی قرآن اپنے ہاتھاں نال کھول کے نہیں، کی وجہ؟ اگر اخباراں ہر روز پڑھیاں جا سکتیاں نے، اور اگر روزانہ 300 400 واری اسی فیس بک تے واٹس ایپ کھول لینے ہاں، ساڈے کول قرآن کیوں نہیں کھولتا؟ کمزوری ہے کہ نہیں ساڈی؟ دسو ذرا، اس کمزوری نو دور کرو گے، قرآن کی تلاوت والے پاسے توجہ فرماؤ گے، یہ مہربانی فرماؤ، یہ ساڈے اتنے بہت ضروری ہے تاکہ اسی یہ کام کر سکیں۔ بیمار ہو گیا بھی اندر سیٹ خراب ہی ساؤنڈ والے اپنا ہے، لیکن ساؤنڈ تیرا بہت پیارا چلیا، تیرا 100/100 نمبر ہے۔ اب میں کیا بار بار ہوں یہ سیٹ کرا گا، میں آپ ہی سیٹ ہو گیا۔ دو چیز ادھر ہوں، تیسری سنیا جائے، نبی پاک دے آن دا ایک مقصد اسی سنو، نبی پاک دے آن تو پہلے ماں باپ نو منڈیاں چ ویچیا جاندا سی، دھیاں نو پوریا جاندا سی تے بیگماں نو پوچھدا کوئی نہیں سی۔ نبی پاک نے ماں باپ دے بارے فرمایا جڑا انہاں دا چہرہ ویکھے اللہ قبول اج دا ثواب عطا فرما دیندا جے۔ یہ میرے نبی دی آن دا مقصد جے۔ آپ نے آ کے قوم دی تربیت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اے ہن روایت سنیا جے، فرمایا کہ جڑی عورت دی شادی ہو جائے نا، اور وہ شادی تو بعد پہلی اولاد اللہ انہوں دھی دے چھڈے، فرمایا برکت والی عورت ہوں جی۔ جن بندے بیٹھے ہو جنہوں اللہ نے پہلی دھی دیتی ہے، یقین کرو تو گھر بھی برکت والا ہے، تیری گھر والی بھی برکت والی۔ لیکن افسوس پتا کس لیے ہوتا ہے، جلے منڈا جمے تو سارے چاہ کرتے ہیں، تو کڑی جمے تو سب تو پہلو دادی کا منہ ونگا ہوتا ہے، معذرت دے نال، معذرت دے نال۔ یہ وہ دادی ہے اپنی پوتری جمی ہے نا، تو منہ ڈنگا ہے، یہ پوری راضی نہیں، کڑی جم لئی آ، میں کیا سی کھلاونا ہوگا، یہ ہوں اینج منہ ونگا کر کے گل کر دی۔ جدو اپنی دھی دادی بھی آؤں ہے نا، اپنی دھی اگے چل کے دھی جمے، تو پھر یہ نا بہت بڑی مولویانی بن کے دلیلاں دینی، کوئی نہیں رحمت آئی آ، وہ تیری دھی دے گھر آوے تو رحمت ہے، تے جڑے تیرے پوت دے گھر آوے تو زحمت ہے۔ او بی بی عقل دا علاج کرا۔ آ جڑی میں تقریر شروع کر دیتی، تسی مڑ کے مینوں سدنا تو کوئی نہیں، یہ تو مینوں ہے پک۔ لیکن یہ گلاں بڑیاں خاص جے، اینو کہندے جے دو قومی نظریہ۔ اپنے واسطے مسئلہ ہور کیوں حضرت شاہ صاحب، اپنے واسطے مسئلہ ہور تے دھی واسطے مسئلہ خدا دا خوف کرو۔ اگر تیری دھی نو اللہ دھی دے چھڈے جی، اونوں رحمت ملی ہے نا، تے تیری نو نو بھی رحمت ہی ملی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے نہ عورتوں نو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا دوسری گل، بیگماں نو کوئی نہیں سی پوچھدا، نبی پاک علیہ السلام نے آ کے یہ تربیت فرمائی۔ حدیث سنیا جے، فرمایا میں حسن اخلاق دے اعتبار دے نال بھی بہتر ہاں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی بیویاں دے نال حسن اخلاق دے اعتبار دے نال بھی بہتر ہاں۔ ادھر ویکھو سنگیو، علماء کہندے نے وہ اپنے ماں پیو نو چھڑ دیاں نے، اپنے بھیناں بھراواں نو چھڑ دیاں نے، اور آپ بڑے نات نخرے نہ پڑیاں ہوندیاں نے، چھڑ کے آ کے نا یکدم آ کے تیرے گھر دی وہ سمجھ لو کہ صفائی کرنے والا سویپر بھی بن جاندیاں نے، تیرا باورچی بھی بن جاندیاں نے، تیری صفائی والے کام بھی وہ کردیاں نے، تیرے کپڑے بھی دھوندیاں نے، تیرے آگے مہمان نو بھی سامبدیاں نے۔ یعنی جڑی نازاں نال پڑی ہے نا، وہ گویا کہ تیرے گھر آ کے ایک نوکرانی بن گئی، تیرے کپڑے بھی دھوے، روٹیاں پکاوے، مہمان سانبے، تیرے نیانے سانبے، تینوں سانبے، تو پھر گالاں کڈنا ہے، اور تینوں شرم نہیں آؤندی؟ یہ چپ دیکھ لو، شاہ صاحب نے پھڑ لیا، تمہیں کہہ دیا سارے چپ کر گئے آ، کر دے ہونے بالکل اسی طرح۔ دوستو ادھر میرے ال ویکھو، ادھر میرے ال ویکھو، میں اج تمہیں گل جی شاہ صاحب گل کرتے پے نا، یہ بالکل حق اور سچ کرتے پے نے۔ میں تمہیں یہ طریقہ دس دینا بھی یہ گل سمجھنی کیویں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت نو پیدا کیتا ہے نا، انہوں پیراں چوں نہیں پیدا کیتا، نہ انہوں سر چوں پیدا کیتا ہے، انہوں آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چوں پیدا کیتا ہے۔ پیراں چوں پتا کیوں نہیں پیدا کیتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے پیراں چوں پیدا ہوئی تے ساری یہ جاتی آپ ذلیل ہی کرنا ہے۔ سر چوں اس واسطے نہیں بھی یہ سر تے نہ چڑھا لیا جے، یہ سر تے نہیں جے چڑھاؤنا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پسلی جو کیوں پیدا کیتا ہے؟ اس واسطے کہ اے پسلی دل اور دل دے وچ محبت ہے، یہ نال محبت والے جملے بولیا کر، سارا کچھ تیرے تو باہر کے رکھ چڑے گی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں سارے حضرات دی؟ لیکن اسی کرنے ہیں سختیاں، سانو پتا کدو چیتے آتا جدو آپ بڈھے ہو جاتے، تیاں بھی آتے ہیں نا، پھر کہتے استاد جی دعا کرے کوئی چنگا بندہ لب جائے، تو میں کہا تینوں بھی اگلے چنگا سمجھ کے دیتا سی، تو ساری یاتی بنیا رہا سلطان رائی،
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋ ਮਕਸਦ ਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਤਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਹਰ ਮੋਤਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੇ। ਆ 4 ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜन्नत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਟੱਪ ਕੇ ਜन्नत ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਿਆ, ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਬੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਡੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਖੋ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ, ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਕਿਉਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਲੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਸੈਯਦੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਰਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੈਯਦੀ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰੀ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਬੀਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬੇਟੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਦੀ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਉਂਝ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ, ਧੀ ਆਖਿਆ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾ ਉਂਝ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ। ਕਿਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੜਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਂਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟੀਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਕਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੂਰਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਆਏ ਹਾਏ, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, आका तू है ने नूर तेरा सब घराना। जज़ाकल्लाह हुजूर। ये अदब है सरकार सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा जिहड़ा आले रसूल दा आप करते सन, सैयदा पाक दे दर दा अदब करते सन। समझ आ रही है? उन्हां दा शागिर्द होवे तो फिर तुहानू सुन्नी ना बना के जावे, हो किवें सकदा है? सानू तो उन्हां दी आल औलाद दे जिहड़े शहजादे बैठे ने, है वेखो ना, हज़रत शाह साहब हो गए, साडे पीर साद सईद साहब हो गए, साडे पीर ज़हीर सुल्तान शाह साहब हो गए। ये यकीन करो जदों दे साडे इलाके च ना जणियां ने सिर चुकिया, सानू सौख हो गई, अल्लाह दी कसम है सानू सौख हो गई है भी अगे सानू हर पासे चल के होकरा देना पे, हुण साडे भरा आ गए ने यार। समझ आ रही है? अल्लाह ताला इन्हां सईदां नू सलामत रखे। लेकिन जिहड़ी मैं बात अर्ज कर रहा ना, नबी पाक ने बीवियां नू बेटियां नू इज्जत अता फरमाई। और आखिरी गल ते तकरीर मुकती पई जे, आउण दा मकसद समझो, अपने घर नू जलील ना करो, अपनियां धीआं नू जलील ना करो।
اپنے گھر دے اندر لڑائیاں جھگڑے نہ پیدا کرو، اپنی نوہاں نو ذلیل نہ کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا۔ اور آخری بات، نبی پاک جدوں تک نہیں سن نہ آئے تے پہلیاں قوماں گناہ کردیاں سن تے چہرے بدل جاندے سن، باندر سور تے خنزیر بن جاندے سن۔ اللہ نے قرآن فرمایا وجعل منہم القردۃ والخنازیر، فرما کئیاں نو باندر بنایا، کئیاں نو سور بنایا، کئیاں نو زمین چ دنسایا۔ لیکن جدو میرے نبی پیدا ہوئے نا تے اوندے ہی آکھیا اللہم رب ہب لی امتی، اللہم رب ہب لی امتی۔ اور ایتھے بھی مینوں سرکار محدث اعظم یاد آ گئے، جے اجازت ہوے تو سنا دے وہاں پر۔ سرکار محدث اعظم فرماؤندے نے اگر اسی ساری زندگی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہندے رہیے نا تے نبی پاک نے جڑا ایک باری سانو امتی آکھیا او دا حق نہیں جے ادا ہو سکدا۔ ایسا نبی پاک نے اپنی امت دے نال پیار فرمایا۔ میرے نبی پاک آئے تے امت دے چہرے بچا، انہاں دے اج گناہاں تے پردے چہرے سلامت، وجہ نبی پاک دی آمد ہے۔ جس نبی دے آن دا صدقہ ہی ساڈے گناہاں تے پردے نے، ساڈے چہرے سلامت نے، دسو او دا ماتم